کہ اندر سے جب آواز آئے، حق کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے. میں آج زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، جو 5-10 منٹ پڑھوں گا قبول فرمائیے گا. عزیزان گرامی، آج مجھ سے درخواست کی کہ طفلان جناب مسلم کے چند جملے پیش کر دوں. عزیزان گرامی، حق، اب کوئی آدمی کہے نا، کبھی بڑا آدمی تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن بچے تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. اہل بیت کی حقانیت کی سب سے بڑی نشانی وہ بچے ہیں، وہ بچے جو مارے گئے. کربلا میں بھی بچے مارے گئے. اچھا چلیں، ایک بچے کو مار دیا تھا تو کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا تھا ہم نے دھوکے میں مار دیا، لیکن ایک بچے کا سر نہیں گیا، کئی بچوں کے سر گئے ہیں. جناب قاسم کا سر ہے، 13.5 برس کے ہیں. اونو محمد کے سر ہیں. جناب عبداللہ کا سر ہے. جناب علی اصغر کا سر ہے. عبداللہ رضی کا سر ہے. کتنے بچوں کے سر ہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، کوفے والوں کو، شام والوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ بھئی بچوں کے سر آ گئے ہیں. اب انہوں نے بچیوں کو تو دیکھ لیا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آ رہی ہیں. بچوں کو پتھر نہیں مارے جاتے، بچیوں کو تماچے نہیں مارے جاتے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا کچھ دیر کے لیے. کوفہ چلیں گے، اس رات شام میں آپ کو کچھ بچوں کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. بچوں سے حقانیت کا پتہ چلتا ہے. بچے بالکل شفاف ہوتے ہیں، جو گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہی بولتے ہیں. یہاں تک کہ متعدد روایات میں ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین سے بھی سوال کیا نا کسی نے، متعدد جگہوں پہ ہے. میں اس میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدھ میرے ساتھ رہیے گا. کسی نے کوفے میں کہا، ایک خاتون نے کہا، مومنہ خاتون تھی، جانتی نہیں تھی یہ کون ہے. دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہا، اے اسیرو. جناب سکینہ کو دیکھا، ارے چھوٹی سی بچی بھی اسیر ہے. تو کہا کہ بیٹی میں کچھ صدقہ لے کے آئی ہوں، بس میرے لیے ایک دعا کر دینا، دعا کر دو. جناب سکینہ نے، بعض علماء نے لکھا جناب زینب نے کہا کہ صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے. ارے کوئی یہ سوچنے والا نہیں تھا تم پہ صدقہ حرام کیوں ہے، کوئی یہ تو پوچھتا صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے. کسی نے نہیں پوچھا. تو اب ایک مرتبہ کہا پہ کیوں صدقہ حرام ہے، کہا ہم آل محمد ہیں. اب ایک مرتبہ فوراً دوبارہ گھر گئی، دوڑتی ہوئی آئی، کہ اب منع نہ کیجئے گا، یہ صدقے کے نہیں نظر کے کھجور ہے. تو جناب سکینہ حسین کی بیٹی ہے نا، کہا نہیں کھاؤں گی نہیں، پہلے بتا کام کیا ہے نظر کے کھجور لائی ہے. تو ایک مرتبہ وہ خاتون کہنے لگی، میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے، بس دعا کرنا خیریت سے آ جائے. بی بی نے کہا اور کیا کام ہے. اس نے ایک مرتبہ بچی کو دیکھا، پھر کہا بس اتنی دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے یتیم نہ ہو. شاید آپ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے، آج برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر سب خاموش ہو کہ ایک جملہ میرا سن لیں. میری ایک درخواست ہے آپ سے. آپ کو پتا ہے دنیا کا رواج کیا ہے؟ جب کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو لوگ جمع ہونے لگتے ہیں. ارے ان کے گھر میں خوشی ہے، شادی ہے، تو سارے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں. لیکن نہ جانے جناب سیدہ کا گھر کیسا گھر ہے، یہاں لوگ غم میں جمع ہوتے ہیں، ہمیشہ غم میں آتے ہیں، بی کو پرسہ دینے آتے ہیں. سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا، ہم پرسہ دینے آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، نہیں پڑھوں گا. اب 2 جملے سن لیجئے. آل محمد علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ گئے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے جب بیویاں گئی تھی نا، صرف مولا کی 2-3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن مولا کی اکثر بیٹیاں مولا حسین کے ساتھ گئی. مولا علی کی 10 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 14 بیٹیاں ہیں، اکثر مولا حسین کے ساتھ گئی ہیں. صرف 2-3 کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، اکثر بیٹیاں ساتھ گئی ہیں. اور مولا کے بیٹوں کی بہویں وغیرہ سب ساتھ گئی ہیں. جانتے ہیں کیا ہے؟
بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب مولا حسین جا رہے تھے نا بیویوں کے ساتھ، تو ان بیویوں کی گودوں میں بچے تھے، کچھ بچے بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے. جب جا رہے تھے تو 42 بچے ساتھ تھے، لیکن جب واپس آئے نا مدینے تو ہر بیوی سے دوسری بیوی یہ پوچھتی تھی تمہارے ساتھ بچے تھے کہاں گئے، بچے تھے کہاں گئے. لیکن میں اگر مدینے میں ہوتا نا تو میں باہر کھڑے ہو کے شور مچاتا، میں کہتا کوئی بی بی جناب رباب سے نہ پوچھے، ان کے دونوں بچے چلے گئے، ایک کربلا میں مارا گیا دوسری شام میں رہ گئی. اگر کوئی غم دیدہ ہوتا ہے نا، سنیں گے اگر کوئی غم دیدہ ہو، کوئی پریشان ہو، وہ اپنی پریشانی کو جب سوچتا ہے اسے رونا آتا ہے، لیکن جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں نا تو اگر بھول بھی گیا ہو اسے بار بار پریشانی یاد آتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے جناب رباب جب اسیری سے رہا ہو کے مدینے واپس آ گئیں تو صرف 6 مہینے زندہ رہیں اور مسلسل روتی رہتی تھی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی تھی اور رو کے کہتی تھی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی اور کہتی واہ حسینا. اجرکم اللہ. بس بھئی آئیں گے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے ذرا کوفے چلیے. میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کا مجمع ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں تک گلیوں میں دور دور تک لوگ ہیں، لیکن علماء نے بتایا 16,000 یا 18,000 نمازی تھے مسجد میں جب جناب مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے تھے. جب شروع کی تو 16,000 نمازی، اور جب نماز ختم کی تو کوئی بھی نہیں تھا. جب لوگ نکل رہے تھے نا اس میں 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا ابراہیم، دوسرے بچے کا نام تھا محمد. ابراہیم و محمد علیہ السلام 11 اور 9 برس کے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دھکے لگتے ہوئے باہر نکل گئے. جیسے آج روشنی ہے نا ویسے روشنی نہیں تھی. جب حالات خراب ہوتے ہیں نا ہر آدمی گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب بچوں کو ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے شہر میں؟ بڑے بھائی نے کہا ہم پردیسی ہیں نا اس لیے کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے مختلف جگہوں پہ پناہیں لیتے رہے. جب 9 ذی الحجہ آئی نا تو ایک مرتبہ آوازیں آ رہی تھی. دونوں شہزادے کہیں چھپے بیٹھے تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو آوازیں آ رہی تھی مارو مسلم کو مارو، اقتلوہ مسلم کو قتل کر دو. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا بھیا یہ کون سے مسلم کی باتیں ہو رہی؟ تو اب بڑے بھائی نے بڑے پیار سے کہا بھیا یہ ہمارے بابا نہیں ہیں. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بھیا آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا. کہ نہیں میرا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے بابا خیریت سے ہوں گے. اجرکم اللہ اجرکم. بس میں سارے مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا. علامہ علی میں شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے لکھا ہے علامہ علی کے اندر کہ ایک مقام پہ یہ دونوں شہزادے ایک درخت پہ چڑھ گئے. ایک رات کا وقت تھا تو وہاں نیچے کنواں تھا، چبوترے پہ پاؤں رکھا درخت پہ چڑھ گئے. صبح کوئی خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، ایک مومنہ. آپ نے دیکھا ہے نا جب پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس میں چاند نظر آنے لگتا ہے. نہ جانے کس ماں کے 2 چاند تھے کہ اس پانی میں عکس نظر آ رہا تھا. خاتون نے بچوں کے چہرے جب دیکھے نا پانی کے اندر، ڈول جو رکھا تھا باہر کنویں کا ڈول اس میں پانی تھا، سر اٹھا کے دیکھا کہ 2 بہت پیارے بچے ہیں. مسکرانے لگی. کہ شہزادو کس کے بیٹے ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ بڑے بھائی نے فوراً کہا ہم کوئی نہیں ہے. کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایمان والی مومنہ خاتون ہوں، بتائیے آپ دونوں کون ہیں؟ چھوٹے بھائی نے فوراً کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں. کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے، کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے. کہ آپ دونوں نیچے تشریف لے آئیے، میں آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں.
میں علی مرتضیٰ کی ماننے والی ہوں. دونوں شہزادے درخت سے اترے, وہ گھر لے گئی. مومنہ تھی, اس زمانے میں عام تھا, بیوی مومنہ ہے, شوہر ایمان نہیں رکھتا تھا, شوہر اس کا حارث تھا, بہت ظالم آدمی تھا. ایک مرتبہ اس مومنہ نے دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, ایک حجرے میں بٹھا دیا, کہا شہزادوں میری درخواست ہے بس کوئی آواز نہ کیجیے گا. یہ نہیں بتایا میرا شوہر ظالم آدمی ہے, عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ہے. رات ہو گئی, شوہر گھر آیا, کہا کیا بات ہے بہت دیر سے آئے ہو؟ کہا سارا دن تلاش کرتا رہا. عبید اللہ ابن زیاد نے 5000 انعام رکھا ہے مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر لانے پہ. اس نے فوراً کہا توبہ کر, وہ علی کے نواسے ہیں. کہا مجھے انعام چاہیے. جب رات کو جیسے لیٹا تو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی. دونوں بچوں نے خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں. دونوں شہزادوں سے کہتے میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. دونوں اٹھے, مولا اپنے نانا سے ملے, آنکھ کھل گئے, رونے لگے, سمجھ کے ہماری آخری رات ہے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, اولاد والے بیٹھے ہیں, اولاد کے بچوں کے مسائل پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دے, بڑا سخت امتحان ہے یہ اولاد کا امتحان. یہ جو کربلا میں ماؤں کی گودیں اجڑی تھی نا, بس وہی سمجھ سکتی. بس ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی, اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے. ایک مرتبہ دروازہ کھولا, ہاتھ میں چراغ تھا, دیکھا دو وہاں بچے بیٹھے ہیں. کہا کون ہیں آپ دونوں؟ انہیں نہیں معلوم تھا, اسے نہیں بتانا. کہا ہم دونوں ابراہیم و محمد مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اب میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ بتاؤں گا نہیں, اشارہ کروں گا, جو دیکھیں گے پہنچ جائیں گے. اس نے چراغ رکھا, ہاتھ بڑھائے, بالوں میں ہاتھ ڈالے, دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا. ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھوں میں رسی باندھی, کا میرے ساتھ چلو, ساتھ لے گیا. جب لے جانے لگا تو اس کی زوجہ ساتھ چلی, کا باز آ جا, توبہ کر, یہ علی کے نواسے. کا نہیں مجھے انعام چاہیے. بیٹا ساتھ میں چلا, غلام ساتھ میں چلا, اس نے ہاتھ باندھ رکھے, فرات کے کنارے پہنچا, کوفے سے باہر نکلا. کہا کہ آپ دونوں فیصلہ کر لیں. پہلے غلام سے کہا ان کے سر قلم کر دو. کہ نہیں میں ان کو نہیں مار سکتا, میں نے زندگی میں اتنے پیارے بچے نہیں دیکھے, اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. بیٹے سے کہا تو مار دے. کا نہیں میں نہیں مار سکتا. پھر ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی. کہا دونوں میں سے بتاؤ پہلے کس کا سر قلم کروں؟ اپنے کرتے اتارو, میں سر قلم کروں گا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے رونا شروع کیا. کہا کیا بات ہے؟ دکھ میں کیوں نہیں کھولتے؟ پرانے زمانے میں ایسے بٹن نہیں ہوتے تھے. کہا دکھ میں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا میری ماں میرا کرتا اتارتے تھے, مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا. اب برداشت نہیں کر پا رہا. اس نے کہا فیصلہ کرو, پہلے کس کا سر قلم کروں؟ بڑا بھائی سامنے آ گیا, بڑا بھائی سامنے آیا. کہا پہلے میرا سر قلم کر دو. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے, پہلے میرا سر قلم کر دے. اس نے تلوار اٹھائی, چھوٹے شہزادے سامنے آ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے میرا سر قلم کر دے. کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ میرے تو دیکھیے گا, ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی, اس نے تلوار چلائی, دونوں کے سر قلم کر دیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا, بس بھئی, بس اب آپ لوگ بے چینی سے رو رہے ہیں, بس میں ایک واسطہ دوں گا. جب بیویاں مولا سجاد کے ساتھ کوفے پہنچی, کوفے کے دروازے پہ پہنچی, تو چاروں طرف سے لوگ پتھر مارنے لگے.
میرے ہاتھ میں رومال ہے، میں اگر آپ میں سے کسی کی طرف اپنا رومال بھی پھینکوں گا نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، انسان جانتا ہے نرم چیز ہے، رومال ہے، مجھے نقصان نہیں، لیکن پھر بھی انسان کا ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا۔ اور اگر کچھ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں، پتھر آ رہے ہوں، وہ پتھروں کو روکیں تو کیسے روکیں؟ بس بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، 2 جملے دعا کے، بھائی 2 جملے میری درخواست ہے، ہاتھوں کو بلند کریں۔ جب پتھر آ رہے تھے نا تو اچانک ایک مرتبہ آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جیسی سلام کی آواز آئی، جناب زینب کبریٰ نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے کوفے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بیویوں نے دیکھا کوفے کے دروازے پہ ایک سر لٹکا ہوا تھا۔ جب سر کو دیکھا ساری بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئیں، نام رقیہ بتایا جاتا ہے۔ وہ بیوی رک گئی، ایک سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ بیتی وہ مجھے معلوم ہو گیا، جو ہم پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ پروردگارا جناب مسلم کے طفلان مسلم کے صدقے میں ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، کشمیر میں حالات خراب ہے، افغانستان میں، خود پاکستان میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے رونے والو، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے سر لٹکے ہوئے تو نہیں دیکھے، آپ نے ان بیویوں نے نیزوں پہ بچوں کے سر دیکھے تھے۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر پاتے، میں سخت جملے جب کہتا ہوں، پروردگارا پروردگارا پروردگارا، بس میں اور کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آپ نے دیکھا سننے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ اب کوئی کبھی نہ کہے یہ بیویاں اتنا کیوں روتی تھی، مولا سجاد کیوں اتنا روتے تھے؟ پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما، ماتم حسین